لکھنؤ کی ایک مشہور بازار جسے امین آباد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو یہاں کی سب سے مصروف شاپنگ مارکیٹ کہلاتی ہے اور تاریخی بازار ہے۔ یہ ویڈیو میں نے کچھ برسوں پہلے بنایا تھا، اور اس ویڈیو میں دیکھ کر آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جب یہ ویڈیو بنایا گیا، امین آباد کتنا پرسکون اور بغیر کسی ناجائز قبضے کے انکروچمنٹ کے دکھائی دے رہا ہے۔ شری رام روڈ کے چوراہے سے، جہاں نیت رام کی مشہور دکان ہے، وہاں سے شروع کر کے جب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے برآمدے ہمیں صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ نیت رام کی دکان میں جلیبی بنانے والی کڑھائی جو لوہے کی ہوا کرتی تھی اور جل جل کر کالی دکھائی دے رہی ہے، وہ اب اگر آپ جائیں تو وہ چمچماتی اسٹیل کی دکھائی دے گی اور مقابلتاً کافی صاف ستھری ہوگی۔ یہی حال اس بات کا بھی ہے کہ اس وقت کچوری کا سائز ذرا زیادہ ہوا کرتا تھا، اور اب اگر آپ نیت رام کی کچوری کھائیں گے، جو کہ یقیناً دیسی گھی میں تیار کی جاتی ہے اور اپنا ایک مقام رکھتی ہے لکھنؤ میں، اس کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا ہے اور دام بھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کے پاس والی مشہور دکان جو کہ مدھوریما کے نام سے مشہور ہے، اور جو کہ اس مقام پر 1825 سے قائم ہے، اپنی مٹھائیوں کے لیے، اپنی پوری کچوری کے لیے، اپنے سموسے کے لیے کافی مشہور ہے، اور لکھنؤ والے اس کو کافی پسند کرتے ہیں۔ شام کے وقت یہاں چاٹ کھانے والوں کی ایک بھیڑ لگ جاتی ہے۔ اس وقت جب یہ ویڈیو بن رہا تھا، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دکان کے سامنے ایک یا دو اسکوٹر آپ کو کھڑے دکھائی دیں گے، اور اگر آج آپ ادھر سے گزرتے ہیں تو آپ کو پیدل چلنے میں بہت زبردست رکاوٹوں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس دکان میں آنے والوں کے جو اسکوٹر اور ٹو ویلرز ہیں، وہ برآمدے کو چھوڑ کر فٹ پاتھ اور سڑک تک لگے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی حال سامنے کی طرف اگر آپ دیکھیں، جہاں پر قبر واقع ہے، اس قبر کے سامنے مہرا حوضری ہے، اس کا برآمدہ اور اس کے سامنے کی سڑک بھی آپ کو بالکل صاف دکھائی دے گی۔ اب یہ حال ہے کہ یہاں 2 اسکوائر فٹ کی جگہ بھی آپ کو خالی نہیں دکھائی دے گی۔ ایک ایک قدم پہ دکانیں لگی ہیں، فٹ پاتھ پورے طریقے سے گھرے ہیں، برآمدے تو تقریباً غائب ہی ہو چکے ہیں۔ جو لوگ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں ان کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ امین آباد میں دکانوں کے سامنے کافی صاف ستھرے کھلے برآمدے ہوا کرتے تھے، جس میں سواریوں سے اترنے کے بعد لوگ آرام سے شاپنگ کرتے تھے۔ خاص طور پہ جو عورتیں اور بچے وغیرہ ہوتے تھے، ان کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، اپنی پسند کی دکان میں اندر چلے جایا کرتے تھے، اور ان کی سواری باہر کھڑی ہے یا نکلے اور اس کے بعد سواری پہ بیٹھ کے، چاہے رکشہ ہو یا ٹونگا ہو، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ اور اب یہ حالت ہے کہ ایک قدم چلنا مشکل ہے، سڑکوں کے بیچ میں بس چند فٹ کی جگہ ایسی ہے جس میں کار بھی چلتی ہے، ٹو ویلرز بھی چلتے ہیں، اور اکثر سامان اتارنے والے ٹھیلے اور چھوٹا ہاتھی نام کی جو گاڑی چلا کرتی ہے وہ بھی دکھائی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھنٹوں کا ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے لے کر نذیر آباد اور قیصر باغ کے چوراہے تک، اور پھر وہ بھارگو اسٹور، دوا والے اسٹور سے ناز سنیما کی طرف جو سڑک جاتی ہے خیالی گنج کی طرف، وہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ دونوں طرف بھیڑ، ٹریفک اور پارکنگ، جس کی وجہ سے امین آباد کی وہ رونق جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لال کھمبے والی مشہور دکان جو 1934 سے قائم ہے، اس چوراہے پہ دونوں طرف آرام سے آپ کو چلنے کی جگہ بھی دکھائی دیکھ رہی ہے، اور وہاں پر آپ کو نمش بیچنے والے بھی دکھ رہے ہیں، جبکہ آپ وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ بیچنا تو بہت بڑی بات ہے، وہاں کھڑے ہو کے لوگ کھاتے بھی ہیں،
اور کافی جگہ پہ آرام سے چلتے بھی ہیں، کسی قسم کی کوئی ٹریفک کی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک زمانے میں یہ بازار بے پناہ خوبصورت، صاف ستھری اور بہت ہی پاپولر تھی، مقبول تھی، باہر آنے والوں کے لیے بھی اور یہاں کے رہنے والے بھی، کیونکہ یہاں پر ہر قسم کا سامان جو گھریلو ضرورت کا ہو یا ذاتی ضرورتوں کا ہو، وہ سب مل جایا کرتا تھا۔ یہی کیفیت آپ دیکھیں کہ پکچر والی گلی، تصویر والی گلی جو کہلاتی ہے، جو ماتا بدل پنساری کے سامنے ہے، وہاں پر صرف آپ کو دو دکانیں دکھائی دیں گی۔ ایک ڈلی پان بیچنے والوں کی جو پرانی دکانیں ہیں، مگر اب اس فٹ پاتھ پہ ہی کم سے کم 100 دکانیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے ہی لگی رہتی ہیں، ہٹاتا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہٹاتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اگر اس نے وہ اپنی جگہ چھوڑ دی تو کوئی دوسرا فوراً قابض ہو جائے گا۔ اس لیے جب مزار بند ہونے لگتی ہے تو اپنے ساز و سامان کو طرح طرح کے کپڑوں سے یا پولیتھین سے کور کر کے رسیوں سے باندھ کے محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ نقصان نہ ہونے پائے، اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ صبح تڑکے آ کے پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ مگر مجبوری یہ ہے کہ اس بازار میں تقریباً ہر شخص کو اپنے بجٹ کے حساب سے، اپنے پیسوں کی، اپنی پاکٹ کے حساب سے ضرورت کا سامان مہیا ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بھیڑ اور اتنی انکروچمنٹ اور اتنی بےہودگی اور بدتمیزی کے باوجود لوگ مجبور ہیں کہ امین آباد میں آ کر وہ اپنی خریداری کریں۔ اب تو یہ حال ہے کہ لال کھمبے والی دکان سے لے کر اور گنگا پرساد میموریل ہال اور اس سے تھوڑا آگے چھیدی لال کی دھرم شالہ اور پھر سدرشن سنیما تک بہت مشکل ہے کہ کوئی جگہ آپ کو خالی مل جائے۔ ہر طرف پارکنگ ہے، کاپی کتابوں کی دکانیں ہیں، طرح طرح کے کھانے کے سامانوں کی دکانیں ہیں، طرح طرح کے بساتی کے سامانوں کی دکانیں ہیں۔ ایک بھیڑ ہے جو چلی آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ یہی آج پنڈائن کی مسجد تک یہی کیفیت ہے۔ دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ اب شاید یہ ایک بھیڑ بھڑا علاقہ اپنی پہچان کھو دے گا اور ایک تاریخی جگہ ہے جس کو لوگ بھول جائیں گے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جو پرانے دکاندار ہیں ان کے طور طریقے اور ان کی بات چیت کرنے کا انداز وہ بھی برقرار ہے۔ وہ لوگ برقرار کیے ہوئے ہیں، کب تک کر پاتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال لکھنؤ کی ایک خاص پہچان امین آباد بازار تقریباً اپنی پہچان کھو چکا ہے۔ کسی زمانے میں یہ ارادہ کیا گیا تھا کہ جھنڈے والے پارک میں انڈر گراؤنڈ مارکیٹ بنا دی جائے، جیسے کہ دلی میں جنپت مارکیٹ ہے، اور اوپر اس پارک کو ویسے ہی پھر برقرار رکھا جائے، اور یہ کام ہوا بھی تھا اور ایک بازار بن کے تیار بھی ہو گئی تھی۔ لیکن شاید کچھ سیاسی مسئلہ ایسا اٹھا کہ جس میں وہ مارکیٹ ختم کر دی گئی اور وہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ بن گئی۔ اب انڈر گراؤنڈ پارکنگ تو مصروف ہے ہی، ساتھ میں سڑک کے دونوں طرف کے برآمدوں پر بھی پارکنگ لگانے والوں کا قبضہ ہے۔ گنگا پرساد میموریل ہال سے اگر آپ پنڈائن کی مسجد، جسے لوگ پڑھان کی مسجد بھی کہتے ہیں، اس طرف چلتے ہیں تو دونوں طرف اب آٹو رکشہ، ٹیمپو اور رکشہ والوں کے اسٹینڈ ہیں۔ دانش محل نام کی جو کتابوں کی مشہور دکان ہے اور جس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، وہ اب بہت اداس اور بے بس سی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے بیچنے والوں نے دکانیں لگا رکھی ہیں، اور ایک بھیڑ ہے جو لگی رہتی ہے، جو وہیں پہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں
اور وہ پتل و پلیٹیں وہیں زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ لکھنؤ جو اپنی صفائی کے لیے، اپنی تہذیب و تمیز اور اپنے رہنے کے انداز کے لیے مشہور تھا، وہ جب باہر سے آنے والے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر کوڑا کرکٹ اور گندگی کے بیچ میں لوگ آرام سے چلتے پھرتے ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں میں یہ سچ کہہ رہا ہوں یا غلط، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں کے لوگ بالکل انرٹ ہو چکے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ چودھری کوٹھی چودھری حسین اور پھر عادت بھون کے سامنے جو برآمدہ ہے وہ بھی، اور مولوی گنج کی طرف مڑنے والی سڑک اس طرف بھی سوائے انکروچمنٹ کے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ دکانیں 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 اور خریدار خریدار خریدار، ایک بھیڑ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ لوگوں کا بات چیت کرنے کا ڈھنگ، طور طریقہ اور کھانے پینے کا انداز بالکل بدل چکا ہے۔ ہر شخص ایک کھینی نام کی چیز آیا کرتی ہے، ایک پڑیا جسے منہ میں چبا کر اور وہیں پہ کھڑے کھڑے وہ تھوک دیتا ہے، اس بات کا احساس کیے بغیر کہ یہ اس کی اپنی سڑک ہے اور اس کا اپنا گھر ہے، اپنا محلہ ہے، اپنا شہر ہے، اور اگر اعتراض کر دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں لوگ۔ میں نے تو بہرحال ایسا ہی محسوس کیا۔ اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ضرور بتانے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کو اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا افسوس ہے کہ نہیں۔
اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔